میں 9 برس کی تھی جب میری والدین نے مجھے زمیندارنی کے گھر کام کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتی اور بہت باتیں بھی سناتی۔ ایک روز سخت دھوپ میں کام کے باعث مجھے تیز بخار ہو گیا۔ زمیندارنی نے اتنی باتیں سنائیں کہ میں گھر سے بھاگ کر بس میں سوار ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بس میں تو خوفناک قسم کے آدمی تھے جنہوں نے مجھے پکڑ کر توڑے میں ڈال۔ یہ کہانی جس لڑکی کی ہے میں اسی کی زبانی لکھنے جا رہی ہوں۔ ان دنوں ہم ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کا صحن کچا تھا، 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن، کمروں کے آگے برآمدہ جس میں ایک طرف کونے میں چولہا بنا تھا۔ سردیوں گرمیوں ہر موسم میں ہانڈی اسی مٹی کے چولہے پر بنتی اور روٹیاں تندور پر، جو صحن میں ایک درخت کے نیچے نصب تھا۔ یہ چھوٹا سا گھر جس کو میں اپنا گھر کہتی تھی دراصل ہمارا نہیں تھا، بلکہ یہ گھر بھی ملک صاحب نے ہمیں اپنی زمین پر بنوا کر دیا تھا۔ میرے ابو اور میرا اکلوتا بھائی ان کی زمین پر کام کرتے تھے، ان کی فصل اگاتے اور کاٹتے تھے، اور میری ماں ان کی بھینسوں کا دودھ دھوتی، ان کو چارہ ڈالتی اور ان مال مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میرے بھائی اور ابو تپتی دھوپ میں گندم کی بالیاں کاٹتے اور ان کی ڈھیریاں بناتے تھے، اور ماں روزانہ ملک صاحب کی بھینسوں کے دودھ سے لسی بھلو کر مکھن نکالتی۔ جب مکھن سے مٹکی بھر جاتی وہ اس کا گھی بناتی اور پھر بوا جی یعنی ملک صاحب کی بیوی کے حوالے کراتی۔ ہمارے گھر میں مالک کے گھی کے بھرے کنستر موجود ہوتے تھے، مگر ہم بچے چھات پر گزارا کر لیتے۔ کبھی جو کوئی بہن بھائی امی سے مکھن کے لیے ضد کرتا، اماں اس کو تندور کی آگ تیز کرنے والی لکڑی سے مارنے کو دوڑتی۔ ہم جانتے تھے کہ ماں ہم کو مکھن نہ دے گی، پھر بھی روز ہی ضد کرتے تھے کہ مکھن دو۔ یوں صبح ہی صبح ماں کو صحن میں اپنے پیچھے دوڑاتے تھے۔ یہ ہم بچوں کا روز کا معمول تھا۔ ابو بیچارے چپ چاپ یہ تماشا دیکھتے، کبھی کبھی بول بھی پڑتے، ارے نیک بخت، یہ بچے ہیں، ذرا سا مکھن ان کو دے دیا کر، آخر کیوں اتنا ترساتی ہے ان بیچاروں کو؟ مٹکی سے کوڑی سا مکھن دینے سے آسمان تو نہیں گر پڑے گا؟ امی آگے سے کہتی، بوا جی کو کیا جواب دوں گی؟ ہمارے ایک نہیں 5 بچے ہیں، روز ذرا ذرا سا بھی دوں گی تو بچے گا کیا؟ اس پلٹن کا پیٹ تو بھرے گا ہی نہیں۔ ہم بہن بھائی کہتے، ارے بوا جی کون سا مکھن تولے گی، اس کو کیا خبر کتنا مکھن نکلتا ہے چھاچ سے؟ امی آگے سے کہتی، اگر مکھن نہیں گھی تو تولے گی نا؟ وہ ابو کو کہتی، مجھ سے یہ نہ ہوگا، تم ہی اٹھ کر دے دو مٹکی سے نکال کر ان کو، پھر یہ حساب کتاب تمہاری گردن پر ہی ہوگا، میں بے ایمانی بالکل نہ کروں گی۔ ابو ہمارے ایماندار سہی، مگر اتنی ساری محنت کے بدلے میں تھوڑا سا اپنا حق لینا کوئی چوری تو نہ ہوئی؟ ایک باپ کی شفقت سے ان کے دل کو انہی سوچوں سے تسلی ملتی تھی۔ تبھی ابو مٹی کی مٹکی میں بری چھاچ میں ہاتھ ڈال کر تھوڑا سا مکھن نکال کر ہماری روٹیوں پر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر رکھ دیتے تھے۔ تبھی امی کی گورتی آنکھوں سے نظریں ملائے بغیر کہتے بھی تھے کہ ہاں ہاں میں ہوں جواب دہ، یہاں پر بھی حساب کتاب میری گردن پر اور وہاں بھی۔ تو ٹھہر بہشتی، بھلا تو کیوں کرنے لگی مکھن کی چوری؟ ہم بہن بھائی مزے لے لے کر مکھن کے ساتھ روٹی کھاتے۔ ملک صاحب کی بیوی شہر میں رہتی تھی۔ ایک بار جب اماں باوا گھی کا کنستر پہنچانے ملک صاحب کے گھر گئے تو بوا جی نے بہت اصرار کر کے کہا، میری دونوں ملازمائیں چھٹی پہ ہیں، ایک کے بھائی کی شادی ہے اور دوسری بیمار ہے، میں اکیلی ہوں، گھر کا کام کاج کرنے والا آج کل کوئی بھی نہیں ہے، تم ہی اپنی لڑکی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، وہ یہاں رہ کر طریقہ سلیقہ بھی سیکھ لے گی اور میرے
तलद्दर भी दूर हो जाएंगे। तब अम्मा ने ज़मींदारनी को यही जवाब दिया कि बहन जी, आप हमारे मालिक हो, आप जो हुक्म करो हम बेटी को कल ही पहुंचा देंगे। अगले दिन मुझको ज़मींदारनी के पास छोड़कर मेरे माँ बाप दोनों वापस गांव लौट गए। कुछ दिन तो बड़ा जी मांदा रहा। 9 बरस की उम्र और ज़िंदगी में पहली बार अपनों से बिछड़ी थी। मैं बरामदे के सतून से टेक लगाए मुंह बसोरे बैठी थी। बुआ जी ने 4 दिन लाड प्यार किया, मनाया, तसल्लियाँ थपकियाँ दी, मगर मेरा मूड ठीक ना हुआ तो 5वें दिन छड़ी उठा ली कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बोली, तू यूँ ना मानेगी नवाब की बच्ची, मैंने तुझको अपने सुख की खातिर मंगवाया है, इसलिए नहीं कि तू टसवे बहाए और मैं तेरे लाड उठाऊं। अब उठती है सीधी तरह कि उठाऊं जूती। मैं खौफज़दा हो गई। अपना मुकद्दर समझकर मैं उठ खड़ी हुई, हाथ में झाड़ू पकड़ी और सारे घर की सफाई कर डाली। ढेर सारे बर्तन धोए, मसाला बनाया, आटा गूंदा और कपड़े धोए। सिर्फ रोटियां मैंने ना पकाई कि वो मुझे पकानी नहीं आती थी। तवे पर डालती थी तो इकट्ठी होकर अजीब सी बन जाती थी। अक्सर तो हाथ भी चल जाता। बुआ जी ने ये मेहरबानी की कि मुझसे कहा, ठीक है, रोटी पकाना मैं तुझको सिखा दूंगी, फ़िलहाल तू सिर्फ अपनी रोटी बना लिया कर। ये भी बताती चलूं कि ज़मींदारनी को हम बुआ जी क्यों कहते थे। अक्सर अमीर अपनी अगराज की खातिर हम गरीबों से कभी कभार रिश्ता जोड़ लेते हैं जो वक्ती और सरासर झूठे होते हैं, मगर इन रिश्तों से गरीब का दिल खुश हो जाता है, उसे अपनायत का एहसास होता है, मेहनत का सिला मिलता हुआ महसूस होता है। हम भी तभी मालकिन को बुआ जी कहते थे, यानी बाप की बहन। यहाँ फूफी को बुआ कहा करते थे। जब बुआ जी मेरे अब्बा को शाजी भाई कहती तो वो बहुत खुश होते, बार बार ताकीद करते कि बुआ जी का ख्याल रखना, देखना उनको कोई तकलीफ़ ना हो, काम अच्छा करना, जो बताएं वो काम करना, बल्कि सारे घर का काम करना। जाने गुर्बत माँ बाप के दिलों को क्यों पत्थर का बना देती है कि वो अपनी औलाद से ज़्यादा अपने मालिकों के सुख का ख्याल करने लगते हैं। इन दिनों मैं इतनी कद में छोटी थी कि अलगनी तक हाथ नहीं जाता था, फिर भी अपनी कामत से बड़े बड़े कपड़े धोती थी। साबुन मेरी मुट्ठी से बड़ा होता था, हाथ में ना आता, बार बार फिसल जाता था। फिर भी बुआ जी कहती, इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक कपड़े धोना नहीं आए, मेरा ये जोड़ा अच्छे से साफ नहीं हुआ है, चल दोबारा से धो दे। मैं फिर से धुले हुए कपड़ों को फैलाकर साबुन घसने बैठ जाती। भीगे हुए कपड़ों पर पानी के साथ साथ आंसू भी गिराती जाती थी और दिल ही दिल में अम्मा को कोसती थी कि कैसी माँ है मेरी, जिसने मुझको जन्म तो दिया है मगर साथ जहन्नुम में भी भेज दिया है। आते समय मुझे मेरी गुड़ियों का पटारा भी उठाने ना दिया कि गुड़ियों में लग गई तो बुआ जी का काम कैसे किया करेगी। यहाँ आते ही इतना काम करना पड़ा कि जैसे मैं 9 बरस की बच्ची ना थी, कोई मशीन थी जो ना थकती थी और ना आह कर सकती थी, बस अपना काम किए जाती थी। सुबह सवेरे मुँह अंधेरे उठना होता था, जब सारा जग सो रहा होता मैं जागी होती थी। तमाम घर की सफाई कर चुकी होती तो बुआ जी बेदार होती। रात 10 बजे सोने को लेटती। कभी बुआ जी काम से खुश होकर पचकार लेती, वरना गुरकियाँ और कोसने। जब कभी अब्बा आते तो पूछते, मेरी मीनू काम तो ठीक से करती है ना। बुआ जी आगे से हमेशा ही सर्द लहजे में कहती, शाजी भाई बच्ची है, अभी मर्जी हो तो अच्छा कर देती है, वरना काम बिगाड़ कर रख देती है, बस अब क्या करूं। अब्बा आगे से कहते, करना क्या है, बच्चे काम ना करें तो 1-2 लगा दे, आप ही अकल ठिकाने आ जाती है। लड़की ज़ात है, आज काम ना सीखा तो कब सीखेगी।
بہن جی، ابھی آپ کی بچی ہے، میری نہیں، آپ کے حوالے کی ہے، چاہے چمڑی ادھیڑ دو۔ پھوپھا جی آگے سے خوش ہو کر ابا سے پوچھتی، اس بار دانے کم تو نہیں پڑے؟ چاہو تو 2 بوری اور لے جاؤ۔ ہائے ابا، میں دل میں سوچتی، تم بھی کیا کہے جاتے ہو؟ کیا میری چمڑی ادھیڑنے کی قیمت بس 2 بوری دانے ہیں؟ ابا، کیا تم واقعی یہ سب کچھ دل سے کہتے ہو، یا پھر یہ ظالم پیٹ تم سے ایسی مکروا باتیں کہلواتا ہے؟ چاہتے ہوئے وہ مجھ کو اچھا کام کرنے کی تاکید کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر چل دیتے۔ میں رونے لگ جاتی تو بھوا جی کہتی، نواب کی بچی، کیا تیرا کوئی مر گیا ہے جو رو رہی ہے؟ میرے دل کا غبار پھٹنے کو آ جاتا، میرا جی چاہتا کہ جل کر جواب دوں، ہاں بوا، میرا باپ مر گیا ہے، اس لیے رو رہی ہوں، مگر ان کو جواب دیے بغیر صبر کا گھونٹ بھر کر کام میں لگ جاتی کہ پھر میری اور شامت آ جاتی۔ ایک روز تپتی دھوپ میں نے گندم کا بہت بڑا سا ڈھیر دھو کر صحن میں بچھی چٹائیوں پر سوکھنے کو پھیلایا تو میرے دماغ میں ایک عجب طرح کا دھماکہ ہوا، جیسے جون کی دوپہر 12 بجے کا سورج سارے کا سارا میری کھوپڑی میں گھس گیا ہو اور سر کے اندر ہی تپتے گولے کی مانند دہک رہا ہو، ساتھ ہی میرا سارا بدن بھی تپنے لگا۔ میں اپنی کوٹھری میں جا لیٹی۔ پھوپھا جی نے آواز دی، جلد آ، دیکھ کیا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک تو نے آٹا نہیں گوندا، کب تندور چلے گا اور کب نوانی بی بی آ کر روٹیاں لگائے گی؟ وہ تو بس آتی ہی ہوگی۔ تندور پر روٹیاں لگانے ایک عورت آیا کرتی تھی جس کا نام نوانی بی بی تھا۔ میں آٹا گوندھ کر رکھ دیتی اور وہ آ کر روٹیاں لگا دیتی۔ بوا جی آوازیں دے رہی تھیں اور میرا بدن درد سے کراہ رہا تھا۔ میں چپ سادھے پڑی تھی۔ بوا جی نے پھر آواز دی۔ جب جواب نہ ملا تو وہ غصے میں میرے پاس خود چل کر آ گئی۔ ارے سو گئی ہے کیا؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا، بخار ہے مجھے بوا جی، سارا جسم درد سے کراہ رہا ہے۔ میں سمجھی وہ میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھے گی کہ بخار ہے کہ نہیں۔ بخار تو تھا ہی مجھے۔ وہ آگے سے چلا کر کہنے لگی، بخار ہو بھی تو زبان بند نہیں ہو جاتی، کیا منہ میں گھنگیاں ڈال رکھی ہیں؟ جواب تو دے سکتی ہے نا؟ ارے کام چور لڑکی، تجھ کو خبر ہے نا کہ آج عروج اور اس کے بچے آ رہے ہیں؟ بخار کا بہانہ مت بنا، عروج کا شوہر بہت نک چڑھا ہے، داماد کی تو 100 طرح سے خاطریں کرنی پڑتی ہیں، اور یہ کمبخت نوانی بی ابھی تک نہیں آئی ہے۔ بتا کیا کروں اب میں؟ ایک تو ہے کہ آج ہی تجھ کو کام کرنے سے موت آ رہی ہے، آنے دے تیرے باپ کو، اس بار تو تیری چمڑی اسی سے ادھرواؤں گی۔ میں اٹھ کر بڑی مشکل سے بیٹھ گئی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئیں کہ ڈنر سیٹ نکال کر صاف رومال سے پونچھ کر رکھ دے، عین وقت پر برتنوں کا رولا پڑے گا۔ آج تو میں ایسا روئی کہ ساون کے مہینے میں آسمان بھی کیا روتا ہوگا۔ میں نے سوچا یہ عورت ہے کہ سنگلاخ پہاڑی، تو کسی کے اتنے دکھ پر بھی اس کا دل نہیں گرماتا۔ پھر ایسے انسانوں میں رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں تو بیمار کو دوا کی بجائے بد دعا ملتی ہے، کام کا صلہ گھرکیوں سے، ایسی زندگی سے تو مر جانا ہی اچھا ہے۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس جگہ 1 منٹ بھی نہیں رکنا ہے، گھر ہی چلی جاتی ہوں۔ ماں باپ کی مار تو ان سے بہتر ہے۔ میں بغیر بتائے ہی بوا جی کے گھر سے نکل بھاگی، سیدھی لاری اڈے کو چل دی اور گاؤں جانے والی ایک بس میں سوار ہوگی۔ میں اب 12 برس کی ہو چکی تھی۔ شہر سے گاؤں بہت زیادہ دور تو نہ تھا، یہ چند کوس کا فاصلہ تھا۔ جو سیٹ خالی دیکھی میں اس پر براجمان ہو گئی۔ سوچا تھا کہ جو ہوگا سو دیکھی جائے گی، کیا خبر بچی جان کر بس والا ٹکٹ ہی نہ مانگے، اگر اس نے ٹکٹ کے پیسے مانگ بھی لیے
تو اپنے کانوں میں پڑی چاندی کی بالیاں اتار کر اس کو دے دوں گی۔ یہ تو بچوں والی سوچ تھی، لیکن اپنے مالک کے نام کو سبھی جانتے تھے۔ اگر میں بوا جی کے شوہر کا نام لیتی تو وہ مجھے کچھ نہ کہتے۔ یہ تقریباً رات 8 بجے کا وقت تھا۔ آگے کسی جگہ بس رکی تو سارے ہی مسافر اتر گئے۔ ڈرائیور بھی شاید کہ سگریٹ لینے اتر گیا، مگر میں نہ اتری۔ میری آگے کی سیٹ پر 2 برقع پوش عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بس میں ہی بیٹھی رہیں، البتہ ان کے ساتھ جو مرد تھا اس نے ان کو پانی اور چائے وغیرہ لا کر دی۔ میں گٹھڑی بنی سیٹ پر سمٹی رہی۔ ذرا دیر کو وہ عورتیں بھی اتر کر اپنے مردوں کے ساتھ چلی گئیں۔ تبھی بس میں 2 اجنبی سے آدمی سوار ہوئے جو گھیردار شلواریں پہنے اور سر پر پگڑیاں باندھے تھے۔ وہ جو بولی بول رہے تھے میں کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ ایک نے آہستہ سے دوسرے سے کہا، اس کو بوتل اور بسکٹ دو، اگر اکیلی ہے تو ہمارا کام بن گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے علاقے میں کھانا بدوش کہلائے جاتے تھے، اور ان کی عورتیں ہمارے گاؤں میں موسم سرما میں بھیک مانگنے آیا کرتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ ہم پہاڑ سے آئے ہیں۔ میں اب شدید خوفزدہ ہو گئی۔ ان میں سے ایک شخص جو ہی میرے پاس آیا، اس نے مجھے پکڑ کر میرے منہ پر زور سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اپنے دوسرے ساتھی سے کہنے لگا، جلدی کرو، کوئی آ جائے گا، مجھے رسی پکڑاؤ اور توڑے کا منہ کھولو۔ اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ وہ تو طاقتور مرد تھے، جبکہ میں نازک سی بچی ان کے آگے بالکل بے بس تھی۔ آواز میرے حلق میں پھنس چکی تھی۔ انہوں نے اپنی قوت سے مجھے اس توڑے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ان میں سے ایک شخص کا ہاتھ میرے منہ سے ہٹا، میں نے ایک زوردار چینخ ماری کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں ڈراتے تھے کہ ایسے لوگ کرخار کہلاتے ہیں اور یہ بچوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ میں نے یہی سن رکھا تھا اور یہی بات اس وقت میرے دماغ میں سمائی کہ زور زور سے چینختی رہوں۔ میری خوش قسمتی کہ اگلی سیٹوں کے درمیان بس کے فرش پر بیٹھا ہوا کلینر، جو شاید کہ ٹکٹوں کا حساب کتاب کرتا تھا، بیٹھا سو رہا تھا، اور جو شاید ان اشخاص کو نظر نہ آیا تھا کہ اللہ نے مجھے بچانے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنانا تھا۔ میری چینخ سن کر وہ ہماری طرف کو لپکا تو وہ دونوں آدمی فوراً توڑا وہیں چھوڑ کر بس سے اتر گئے۔ اتنے میں مسافر بھی لوٹ کر آنا شروع ہو گئے۔ پوری بس میں شور مچ گیا۔ لوگوں نے توڑے میں سے چینخیں سنی تو فوراً مجھے باہر نکالا اور پانی پلایا۔ کوئی مجھ سے میرا نام پوچھ رہا تھا تو کوئی باپ کا نام، کوئی گھر کا پوچھ رہا تھا، اور میں خوف سے جیسے نیم جان ہوئے جاتی تھی۔ اسی بس کے مسافروں میں ایک پولیس والا بھی تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ تھانے لے گیا۔ میں نے زمیندار کا نام بتایا کہ ان کے ہاں کام کرتی ہوں۔ آج ان کی بیوی سے ناراض ہو کر گھر سے نکل پڑی۔ گاؤں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کو میں بس میں بیٹھ گئی تھی۔ اس دن میری قسمت اچھی تھی کہ اللہ نے مجھے بچا لیا تھا۔ انسپکٹر نے فوراً ہمارے زمیندار سے رابطہ کیا۔ وہ آ کر مجھے تھانے سے گھر لے گئے اور بہت سمجھایا کہ بچی، اگر تو بیگم سے ناراض تھی تو مجھ سے کہا ہوتا، میں تم کو تمہارے گھر چھوڑاتا۔ ایسے چوری سے گھر سے بھاگنا تو ٹھیک نہیں ہے بیٹی۔ تیری قسمت اچھی تھی کہ انہوں نے تم کو مجھ تک پہنچا دیا۔ کوئی حادثہ تیرے ساتھ ہو جاتا تو تیرے ماں باپ تیری صورت دیکھنے کو بھی ترس جاتے۔ اب تو بوا جی بھی کافی پریشان تھی۔ مجھے گھر نہ پا کر دعائیں اور نوافل سے کام تھا۔ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسان کتنا بھی سنگ دل کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو کبھی نہ کبھی اپنی غلطی کا ادراک ہو ہی جاتا ہے۔ بوا جی نے میرا ماتھا چھوا۔ میں واقعی ابھی بھی بخار سے جھلس رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، چمکارا اور کہا، ارے مجھے کیا خبر،
کہ تو واقعی بخار میں پڑی تھی۔ میں سمجھی ویسے ہی جی برا کیے ہے۔ اچھا اب جا کر لیٹ جا، میں تیرے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، دوا بھی دیے دیتی ہوں۔ شام تک دیکھنا تیرا بخار اتر گیا تو بلی چنگی ہو جائے گی، ورنہ میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ میں نے کسی بات کا جواب نہ دیا تو ان کی پشیمانی اور بڑھ گئی۔ کہا کہ بھلا اب موڈ اچھا بھی کر لے، اب نہیں ڈانٹوں گی، مگر کبھی چوری سے گھر سے بھاگ کر نہ جانا۔ اس کے بعد بوا جی نے مجھے کبھی نہ ڈانٹا، بلکہ پیار سے رکھا، اور جب میں 16 برس کی ہو گئی تو مجھ کو میرے والدین کے حوالے کر کے کہا کہ اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اب تم اس کے بیاہ کی فکر کرو اور اس کی جگہ چھوٹی کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ مجھ سے چھوٹی بہن کو ابا بوا جی کے پاس چھوڑ گئے اور مجھ کو اپنے گھر رہنا نصیب ہوا، مگر صرف 2 سال ہی۔ 2 سال بعد میری شادی میرے ماموں کے گھر ہو گئی اور ان کی بیٹی بہو بن کر میرے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اب خاص بات یہ کہ ہم دونوں بہن بھائی کی شادیوں کے تمام اخراجات زمیندار اور بوا جی نے ہی اٹھائے۔ مجھ کو انہوں نے خوب سارا جہیز دیا، جوڑے کپڑے اور برتن، بستر، بیڈ اور ضرورت کی دوسری چیزیں، جو مجھ سی لڑکی کے گھر بسانے کو سوچ سے کافی زیادہ تھی۔ اب مجھے عقل آئی کہ جنہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھ کو باپ کے گھر سے عزت سے رخصت کیا، وہی اب میری چھوٹی بہن کو بھی اسی طرح رخصت کرنے کا اہتمام کریں گے۔ اور یہ چمڑی ادھیڑنے والی بات تو بس ایک محاورہ ہی تھی، ورنہ ابا بھی جانتے تھے کہ بوا جی مجھ سے کام ضرور لیں گی، مگر 4 چوٹ کی مار نہیں دیں گی اور نہ ہی وہ میری چمڑی ادھیڑیں گی۔ ہاں مگر کام لینا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو وہ اپنا حق جانتے تھے، اور یہی ہم سے غریبوں کا مقدر تھا۔ اب یہی سوچتی ہوں کہ اس میں میری یوں خفا ہو کر گھر سے بھاگ جانے والی کوئی بات نہ تھی۔ میری ابا کی یہ مجبوری تھی کہ ان کی 4 لڑکیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی اور کوئی سبیل نہ تھی سوائے بوا جی کے دھر کے، وہ اور کہاں جاتے۔ اب سوچتی ہوں کہ بوا جی سخت مزاج ضرور تھی، مگر ان کے دل میں ہم غریبوں کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نرم گوشہ بھی موجود تھا، ورنہ دکھ سکھ میں وہ ہمارا ساتھ کیوں دیتی۔ جب بھی اماں غربت کی مار سے بھلک کر ان کے در پر سوالی بن کر گئیں، انہوں نے کبھی انہیں خالی دامن نہ لٹایا۔ بوا جی کے وہاں ہم غریبوں کی شنوائی ضرور ہوتی تھی، تبھی تو وہ اپنی اولاد کو ان کے سپرد کر کے بالکل بے فکر ہو جاتے تھے۔ کام کرنا تو ہم غریبوں کا مقدر ہے، مگر برے وقت میں کوئی درد تو ہو کہ جس کو کھٹکھٹانے سے مدد کی امید رہے اور دستے سوال دراز کرنے کے بعد شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہی میرے ماں باپ کا بھی کہنا تھا، اور اب یہی میرا بھی کہنا ہے۔ آج میری بچی 12 برس کی ہو گئی ہے تو میں نے بھی اس کو شہر جا کر راج بی بی، جو کہ بوا جی کی بیٹی ہیں، ان کے حوالے کر دیا ہے۔ بے شک اپنی اولاد کسی کے حوالے کرنا برا ہے، اور بچوں سے محنت مشقت کرانا بھی ایک جرم ہے، لیکن ہم غربت کے مارے لوگوں کی یہ مجبوری ہے۔ راج بی بی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری بچی سے صرف کام ہی نہیں کرانا، بلکہ میں اس کو پڑھا بھی دوں گی، جس سے میں خوش ہو گئی۔ نہیں معلوم کہ وہ ایسا کریں گی بھی کہ نہیں، مگر مجھ کو بھی بس یہی لالچ ہے کہ میری بچی پڑھ لکھ جائے۔ اسکول داخل کرانے کا میرے پاس چارہ نہیں ہے، شاید راج بی بی سے پڑھ کر ہی میری سوہنی کے مقدر جاگ جائیں کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو شعور دے اور ان کی قسمت سے غربت کو دور فرما دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔